الحمد لله خالق كل مكان ومكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. دریا میں ہے، صدف میں ہے، لال و گوہر میں ہے. دریا میں ہے، صدف میں ہے، لال و گوہر میں ہے. جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے، جس کو نظر نہ آئے نظر کا قصور ہے. شان خداوندی کا مظہر اچھے سے بھی اچھا ہے، شان خداوندی کا مظہر اچھے سے بھی اچھا ہے. میرے نبی کا روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے، میرے نبی کا روئے منور اچھے سے بھی اچھا ہے. تکتے رہتے ہیں جس کو چاند ستارے، تکتے رہتے ہیں جس کو چاند ستارے، تکتے رہتے ہیں جس کو نقشے پائے، یعنی نقشے پائے شافی محشر اچھے سے بھی اچھا ہے، یعنی نقشے پائے شافی محشر اچھے سے بھی اچھا ہے. نور کی بارش چپا چپا، کوچا کوچا ہے رحمت. نور کی بارش چپا چپا، کوچا کوچا ہے رحمت. شہر مدینہ کا ہر منظر اچھے سے بھی اچھا ہے، شہر مدینہ کا ہر منظر اچھے سے بھی اچھا ہے. تخت شاہی اطلس ریشم، جان کا خطرہ اور دشمن. سابقہ انبیاء کرام کی زندگیوں کی جھلک ہے اس میں. کسی کو تخت شاہی دیا گیا سلیمان علیہ السلام، اطلس ریشم، جان کا خطرہ عیسیٰ علیہ السلام.
اور دشمن. تو تخت شاہی، اطلس ریشم، جان کا خطرہ اور دشمن، ہاتھ کا تکیہ، ٹاٹ کا بستر اچھے سے بھی اچھا ہے. ہاتھ کا تکیہ، ٹاٹ کا بستر اچھے سے بھی اچھا ہے. اور حاصل کلام شعر ہے، اس کلام میں ایک شعر حاصل کلام ہے. کہتے ہیں کہ ہیرے موتی سارے جواہر تکتے رہتے ہیں جس کو. ہیرے موتی سارے جواہر تکتے رہتے ہیں جس کو، ان کی انگوٹھی کا وہ پتھر اچھے سے بھی اچھا ہے. ان کی انگوٹھی کا وہ پتھر اچھے سے بھی اچھا ہے. نعت رسول پاک جس کے لب پر بھی ہو الطاف سنو. نعت رسول پاک جس کے لب پر بھی ہو الطاف سنو. ایسا شاعر ہو کہ سخنور اچھے سے بھی اچھا ہے. ایسا شاعر ہو کہ سخنور اچھے سے بھی اچھا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور حضور کا مقام سمجھا رہے ہیں کہ دین اسلام میں، قرآن میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک حضور کا کیا مقام ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ حضور جانے کائنات، روح کائنات، یہ حقیقت ہے. جانے موجودات، جانے مخلوقات، جانے کائنات، جانے رحمت، مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام. تو جانے رحمت ہے حضور، جانے نعمت ہے حضور، اور جانے کائنات ہے حضور. تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ جانے کائنات ہیں حضور. لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس سے آگے کی ایک بات سمجھا رہے ہیں. بلکہ وہ اشعار سمجھانے سے پہلے میں جانے کائنات کو قرآن سے ایک آیت سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد وہ اشعار پڑھوں گا. کہ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن ہے، انتہائی مشہور معروف سورت. ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الرحمن ہے. اس کو عروسۃ القرآن کہتے ہیں، عروسۃ القرآن یا عروس القرآن، یعنی قرآن کی دلہن ہے. جیسے یاسین شریف کے لیے قلب القرآن کہا گیا کہ وہ قرآن کا دل ہے. یاسین شریف، سورۃ یاسین قرآن کا قلب ہے، قلب القرآن. ایسے ہی سورۃ الرحمن کے لیے کہا گیا کہ عروس القرآن، قرآن کی دلہن ہے. اس سورۃ الرحمن کی تیسری آیت میں ہے خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، دوسری آیت ہے. پھر علمہ البیان، یہ تیسری آیت. تھوڑا بہت اسلامی تعلیم سے واقف، اردو عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا بھی آسانی سے، غیر عالم بندہ بھی آسانی سے اس کا ترجمہ کر لے سکتا ہے. عالم ہونا، عربی گرامر سے واقف ہونا ضروری نہیں. آسانی سے ایک عام بندہ بھی اس کا ترجمہ کر لے سکتا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا، سکھایا، جس نے قرآن کا علم سکھایا. خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا.
علمہ البیان، اسے بیان کا علم دیا، بیان کرنا سکھایا۔ بالکل آسان الفاظ ہیں۔ لیکن اس ترجمے کے اندر جو گہرائی چھپی ہوئی ہے اسے تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صرف عربی گرامر سے واقف علماء نہیں، بلکہ جن کے قلوب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجزن ہے، وہ عشاق علماء، وہ عاشقان رسول، وہ عرفاء، وہ اہل اللہ، ان آیات کے اندر چھپی ہوئی گہرائی کو پاتے ہیں، چھپے ہوئے موتیوں کو چنتے ہیں، اور محذوفات انہیں نظر آتے ہیں کہ ان آیات کے درمیان کیا کیا باتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے الرحمن علم القرآن، سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، لیکن گہرائی میں اتر کر اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے علم القرآن، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر قرآن کو نازل فرما کر علم ما کان و ما یکون عطا فرما دیا۔ اپنے محبوب کو قرآن دے کر، کیونکہ قرآن میں سارے علوم ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی جو قرآن میں جس کا ذکر نہ ہو۔ تبیانا لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ تفصیلا لکل شیء، ہر شے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی اور تری والی ایسی بات نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ کائنات کی حقیقت ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پوری کائنات یا تو خشک ہے یا تر ہے، یا ان دونوں سے مرکب ہے۔ کوئی چیز جو آپ کی نگاہوں میں آئے وہ یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی، یا ان دونوں سے ملی جلی ہوگی۔ تو لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ترک نہیں فرمایا، ہر شے کا ذکر فرما دیا کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، کوئی خشکی ہم نہیں چھوڑے، کوئی تری کچی چیز یا سوکھی چیز یا ان دونوں سے مرکب جو چیز ہے اسے ہم بیان کیے بغیر چھوڑے ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب کیسے ملے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں لمن فہمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جس کو فہم عطا کرے اسی کو ملے گا قرآن میں، ہر کسی کو نہیں ملے گا قرآن میں سب کچھ۔ اس کو صرف اتنا ہی ملے گا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا، سکھایا۔ مگر جسے اللہ فہم عطا کرے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن نازل کس پر ہوا، جس محبوب پر قرآن نازل کیا گیا اس محبوب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور قرآن کیا ہے؟ ام العلوم ہے، ساری خبروں کا منبع اور سرچشمہ ہے، سارے علوم کی اصل ہے۔ تو گویا ترجمہ یوں بنا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، قرآن کے ذریعے سارے علوم عطا فرمایا۔ اس طرح گہرائی سے اگر سوچیں گے تو معنی کچھ اور نکلے گا۔ اسی طرح خلق الانسان، سادہ سا ترجمہ کیا کریں گے اب؟ کہ وہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلقہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، پروناؤن، وہ راجع ہوتی ہے، لوٹتی ہے الرحمن کی طرف، کہ وہی رحمان ہے جس نے خلقہ پیدا کیا الانسان، انسان۔ تو ہمیں تو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے، عربی گرامر سے جو واقف ہوں گے وہ اتنا ہی سمجھیں گے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا،
مگر گہرائی میں اتر کر عشق و محبت کی عینک لگا کر کا چشمہ لگا کر اگر پڑھیں گے، حضور کی محبت دل میں لے کر، حضور کی محبت کا سرما آنکھوں میں لگا کر اگر خلق الانسان کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نرے انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں صرف ایک انسان کی تخلیق کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسان کامل کی بات ہو رہی ہے، انسان اکمل کی بات ہو رہی ہے، ایک مکمل انسان، کامل انسان۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیا صرف آپ کے بول دینے سے ہم سمجھ لیں، یا اس پر کچھ دلیل بھی ہے؟ تو اب وہ عربی گرامر کی بات ہے۔ کسی بھی اسم پر الف لام آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ کامن ناؤن اور پرٹیکولر ناؤن کا جو قاعدہ ہے، انگریزی گرامر سے تھوڑی بہت بھی واقفیت اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ناؤن کامن ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر ہوتا ہے خاص۔ مسجدن، اس کا مطلب ہے کائنات کی جہاں بھی جو مسجد بھی ہے اسے مسجدن بولتے ہیں، مسجد۔ المسجد الف لام اگر لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ جس مسجد کے ساتھ الف لام لگایا گیا وہی مراد ہوتی ہے، کوئی دوسری نہیں۔ سورہ مزمل آپ پڑھتے ہیں، سورۃ المزمل کی ایک آیت ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ تو الف لام آیا ہے دیکھیے الرسول پر، تو اب رسول تو ہر رسول کو بولتے ہیں، 313 رسول ہیں، تو فرعون نے کون سے رسول کی نافرمانی کی؟ نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ادریس علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی۔ کون سے رسول کی نافرمانی کی فرعون نے؟ تو الف لام آ کر خاص کرتا ہے کہ فرعون کے زمانے کے جو رسول ہیں وہ رسول مراد ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو کسی بھی اسم پر الف لام آتا ہے تو وہ خاص ہوتا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا اور میں تھوڑی سی گہرائی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھے، علم کی ہے، علم سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں، علمی گہرائیوں سے ناواقفیت کی وجہ سے بھی بہت سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔ علم نالج نہ ہونے کی وجہ ہی تو ہے یہ سارے پرابلم، یہ سارے فتنے، یہ ساری ایک انتشارانہ جو کیفیات پائی جاتی ہیں عقائد کو لے کر، احکام کو لے کر اسلامی، جو ایک بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے وہ نافہمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے۔ اگر علم آ جائے بندے کو اور قاعدہ، قانون، اصول سمجھ جائے تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بات اس قانون کے تحت درست ہے، اس قاعدے کے ذریعے یہ بات صحیح ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جو اسم پر الف لام آیا، انسان، کسی بھی انسان کو انسان کہتے ہیں، اب الف لام لگایا گیا الانسان، خلق الانسان، تو ابھی وہ انسان خاص ہو گیا۔ اب اس الف لام کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے 4 قسمیں ہیں بڑی اہم مشہور، جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، علم نحو سے واقف، کہ الف لام کی 4 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے الف لام جنسی، الف لام جنسی، میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک الف لام ہوتا ہے استغراقی، ایک الف لام ہوتا ہے
خارجی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، چار ہو گئے، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، یہ چار اقسام ہوتی ہیں الف لام کی۔ الف لام جنسی کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ وہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس لفظ کا جو معنی ہے، وہ معنی کی جو جنس ہے اس پوری جنس کی نفی کرتا ہے، پورے جنس کی نفی کرتا ہے، یا پوری جنس مراد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر المرء خیر من المرأة، المرء خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے، المرء یعنی مرد، خیر زیادہ بہتر ہے، من المرأة عورت سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں کائنات میں ایسی بھی پیدا ہوئی ہیں جو کروڑوں مردوں سے زیادہ فضیلت والی اور خیر اور بہتری رکھنے والی ہیں۔ تو اب اس کا جو معنی سمجھ میں آیا وہ کیا ہے کہ مرد عورت سے مرد بہتر ہے، تو ہر معاملے میں نہیں، ہو سکتا ہے کہ عبادات میں کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ بہتر ہوں، صدقہ اور خیر و خیرات کرنے میں مردوں سے زیادہ بہتر ہو، اولاد کی پرورش کرنے میں مردوں سے زیادہ بہتر ہو، نیکی کے کام کرنے میں مردوں سے بہت زیادہ بہتر، علم میں بہت زیادہ بہتر عورتیں ہو سکتی ہیں مردوں سے، نالج اور علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بعض عورتیں بعض عورتوں سے زیادہ بہتر ہے، بعض مردوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ بچیاں آج کے نوجوان بچوں سے صحت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ آج کے بچے تو جو ہے کھوکھلے ہو چکے ہیں، فونوں میں اس میں ساری زندگی اسی میں خرچ کر کے حالت خراب ہے بچوں کی، کمبل بچی نظر آ رہے، پیران جو ہے موم بتیاں ہاتھا اگربتیاں نظر آ رہے، جھل رہے چل رہے، تو بات دیکھ کے پریشان ہے اپنی جوان اولاد کو کہ میں بوڑھا ہوں مگر اس کے مقابلے میں بہتر ہوں، یہ میری جوان اولاد ہے میرے سامنے پریشان ہے، بخار میں مبتلا ہے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، پاپا پریشان ہے علاج کراتے کراتے اولاد کا۔ وہ غیر غلط عادتوں میں، غیر غلط مشغولیات میں رہ کر صحت خراب کر رہے ہیں بچے۔ تو بہت سی عورتیں بہت سی اعتبارات سے مردوں سے بہتر ہیں۔ رابعہ بصریہ کا کون مرد مقابلہ کر سکتا ہے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کون مرد مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابیات کا کیا دوسرے مرد مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اورنگزیب کی بیٹی کا مقابلہ میری اور آپ کی بیٹی کر سکتی ہے؟ زیب النساء کا، اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، اور ایران کا ایک شاعر آیا، اس نے کہا کہ درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، ایک سوال چھوڑا، درے ابلق کسے کم دیدہ موجود، اس کا مصرع ثانی بناؤ، اگر کوئی بناتا ہے تو اسے انعام دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے اعلان ہوا، ایران کے بادشاہ کی طرف سے، جوان بادشاہ تھا، شہزادہ، وہ بھی شاعر تھا، اس نے ایک طرحی مصرع دیا پوری دنیا کے شاعروں کو، طرحی مصرع دیا کہ یہ مصرع ہے، اس کا جواب دوسرے مصرع میں دوسرا مصرع بنا کر اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ تو درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، یہ طرحی مصرع دیا، اس کا معنی کیا ہے کہ کیا دنیا میں ایسا موتی پایا جاتا ہے درے ابلغ، ابلغ کہتے ہیں سرمئی رنگ کو، آنکھوں میں جو سرما ہے اس رنگ کا کو جو رنگ ہے سرمے کا اسے ابلغ کہتے ہیں۔ سرمئی رنگ کا موتی کہیں موجود ہے، درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، یہ مصرع دیا۔ تو ہندوستان کے نہ کسی مرد کو ہمت ہوئی نہ کسی اور کو ہمت ہوئی اس کا مصرع ثانی دینے کا،
اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے اس کا جواب دیا اس ایران کے شہزادے کو. کیا کہا دوسرے مصرے میں؟ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں، مصرع یاد نہیں آ رہا. مصرع یہ ہے کہ سرما لگی ہوئی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا وہ جو قطرہ ہوتا ہے، اس قطرے کو غور سے دیکھ یوں لگے گا جیسے سرمئی رنگ کا موتی ہے. اگر تو پوچھتا ہے کہ کیا سرمئی رنگ کا موتی کہیں موجود ہے، تو آنکھوں میں سرما لگا اور پھر کسی بات پر جو ہے رونا آ جائے اور آنسو نکلے، تو سرما لگی ہوئی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اس کا قطرہ غور سے دیکھ یوں لگے گا جیسے سرمئی رنگ کا موتی ہے. تو قابلیت صلاحیت کے اعتبار سے یہ بات برصغیر تذکرہ یاد آئی تو میں نے بتا دیا کہ اس زیب النساء کا مقابلہ آج بھی اس کی قبر پر ایک جانب قرآن رکھا ہوا ہے، دوسری جانب تلوار رکھی ہوئی ہے. میدان جہاد کی شہسوار اور راتوں میں اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت کی عاشقہ. قرآن کی تلاوت سے اتنا شغف کہ قرآن آج اس کی قبر پر رکھا ہوا ہے علامت کے طور پر کہ یہ وہ خاتون ہے جس کو قرآن سے غیر معمولی محبت تھی. اور پھر میدان جہاد کی شہسوار تلوار، میدان جہاد میں مردوں سے مقابلہ کرنے والی اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء. تو کچھ خواتین مردوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں بعض اعتبارات سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے. پھر اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ المرء خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے. تو یہاں کہیں گے المرأتی پہ جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے. جنسی کا مطلب جنس، جینڈر کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں مرد بہتر ہے. باقی علم کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ عورت بہتر ہو مرد سے، صحت کے اعتبار سے تو صحت اچھی ہو سکتی ہے مرد کے مقابلے میں عورت کی، دیگر اور قابلیتیں اس کے اندر اچھی ہو سکتی ہے، مرد سے زیادہ ہو سکتی ہے. مگر جنسی اعتبار سے جو جسم کے اندر ایک مردانہ پن پایا جاتا ہے، مرد کے اندر خوا میں جو مضبوطی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے عورت سے مرد بہتر ہے. کنڈکٹروں کو دیکھیے، میرا بچپن تھا بسوں میں مرد کنڈکٹر ہوتے تھے. جب سے عورتیں کنڈکٹر آئی تو یہ مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ادھر ڈرائیور نے ذرا سا ہلکا بریک مارا اور خاتون کنڈکٹر جا کے لوگوں کی گود میں. مرد کنڈکٹر نہیں گرتا تھا، اتنا تیز بریک کیوں نہ مارو. تو وہ ایک خوا میں مضبوطی ہوتی ہے، اعضاء میں ایک وزن. سبحان اللہ. تاریخ کے حوالے سے بڑی پیاری بات یاد آئی. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن کتنا تھا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے پڑھ کر کتابوں میں. ایک تلوار 35 کلو کی. خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو. اور پوری زندگی آپ نے کبھی ایک تلوار سے جنگ نہیں کی، ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے جنگ کی ہے. دونوں ہاتھوں میں تلواریں. 70 کلو وزن اٹھا کر لوہے کی زرہ کا وزن جسم پر، سر پر لوہے کی خبر، ہاتھوں میں وہ لوہے کا جو لباس کی زرہ کی جو آستین ہوتی وہ لوہا چڑھا ہوا، وہ لوہے کا وزن اٹھاتے ہوئے زرہ کا وزن، پھر خبد کا وزن، پھر 70 کلو کے 2 تلواریں، اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سنبھالنا. ایک 5 کلو کی نہیں 2 کلو کی ہتھوڑی لے کے 10 منٹ کیلا ٹھو کے تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم. 70 کلو کے 2 تلواریں لے کر دشمن سے مقابلہ کرنا، ایسی 70 توڑیں میدان جہادوں میں خالد بن الولید نے توڑی ہے. 70 تلواریں توڑی ہے آپ نے دشمنوں پر. تو مرد کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد پر قوام بنایا ہے. جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے، محنت اور مزدوری کرنے کے اعتبار سے، وزن اٹھانے کے اعتبار سے عورت سے بہتر ہے. جنسی اعتبار سے تو الف لام جنسی مانا جائے گا. المرأتی من المرأتی
کہ المرأہ پر جو الف لام ہے وہ جنسی ہے، مطلب یہ کہ جنس عورت سے مرد بہتر ہے، جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ جو ہے فضل و کمال میں بھی جو ہے ہم بہتر ہیں، جنت جانے کے اعتبار سے بھی ہم بہتر ہیں، تم لوگ پیچھے ہیں عورتیں. نہیں، جنت جانے کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم ہونے کے اعتبار سے، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، عبادات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں مردوں سے زیادہ بہتر ہو عورتیں، بہت سی عورتیں. علم کے اعتبار سے بہتر ہو سکتی ہیں عورتیں، مگر جن سے عورت کے اعتبار سے جن سے مرد بہتر ہے. تو دیکھو آپ، ایک الف لام ہے مگر کتنا گہرا معنی سمجھایا ہے. اسی طرح ایک الف لام ہوتا ہے استغراقی. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس الحمد پہ، حمد کے معنی ہے تعریف، الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے. تو یہ تمام تعریفیں کہاں سے لیا آپ نے ترجمہ؟ حمد کا معنی تو تعریف ہے خالی، تمام تعریفیں کہاں سے لی؟ کسی بھی قسم کی تعریف. آپ میری تقریر کی تعریف کریں، میری تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہے. مائک کی تعریف کریں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. اس بنانے والے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وجود نہیں دیتا تو وہ مائک کیسے ایجاد کرتا. اس طرح جو شے نظر میں آئے، جس کسی کی بھی آپ تعریف کریں گے، حقیقت میں وہ تعریف بنانے والے کی تعریف ہے. اور ہر شے کا بنانے والا خالق، کریٹر، ہر کریشن کا، ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو جس کی بھی آپ تعریف کریں گے، جہاں بھی کریں گے، جو بھی کرے گا، جب بھی کرے گا، جہاں کہیں حسن و جمال نظر آئے گا، حقیقت میں اس کی تعریف کا مستحق اللہ ہے. امام صاحب نماز اچھی پڑھاتے، اللہ کی تعریف ہے. مؤذن صاحب اذان اچھی دیتے، اللہ کی تعریف ہے. مسجد اچھی ہے، اللہ کی تعریف. جھومر اچھا ہے، اللہ کی تعریف. جس چیز کی آپ تعریف کریں گے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. تو تمام تعریفیں، جو بھی تعریف کے طور پر آپ کو پائی جا رہی ہے، جو چیز جس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام تر تعریفیں، خواجہ کی تعریف کرو اللہ کی تعریف، غوث پاک کی تعریف کرو حقیقت میں اللہ کی تعریف، نبیوں کی تعریف کرو اللہ کی تعریف. گویا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرے نبی با کمال ہیں، تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے ایسے با کمال ہر تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ معنی کہاں سے ملے گا؟ الف لام سے. اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. وہ نحو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا الف لام ہے. یہ تو دو قسمیں ہو گئی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی. ایک ہوتا ہے الف لام عہد خارجی. عہد خارجی کا مطلب یہ ہے کہ جس اسم پر وہ الف لام آئے اس کا وجود بھی ہو، وہ موجود بھی ہو خارج میں، کائنات میں وہ چیز موجود بھی ہو. ایسا بعض چیزیں ہوتی ہے موجود نہیں ہوتی، ذہن میں ہوتی ہے. پہلے وہ بات سمجھاتا ہوں تو وہ بات سمجھ میں آئے گی. یعنی ذہن میں جو ہوتی ہے خارج میں نہیں ہوتی، پہلے وہ سمجھ لیجیے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ موجود ہونا ضروری ہے. وہ اسم جو معنی بتا رہا ہے، وہ چیز خارج میں، کائنات میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے. وہ الف لام آ کر بتاتا ہے کہ کائنات میں اس کا وجود ہے، موجود ہے یہ چیز. تو پہلے وہ سمجھے عہد ذہنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتی، وہ ذہن میں ہوتی ہے، خارج میں نہیں ہوتی. خارج میں ہوتی ہی نہیں. سورہ یوسف پڑھیے. سورہ یوسف میں بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو ابا سے اجازت لے کر کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے جنگل تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، بکریاں چرانے جاتے تھے نا، صبح نکلتے تھے شام کو آتے تھے، پورے 11-12 بیٹے، 10 بھائی جاتے تھے روزانہ بکریاں لے کر چرانے. دو تو چھوٹے تھے، ایک یوسف تھے، ایک بنیامین تھے، ان کے سگے بھائی، ان کی ایک ماں سے پیدا ہونے والے، راحیل سے پیدا ہونے والے. یوسف اور بنیامین یہ دونوں ایک ماں سے ہے، یعقوب علیہ السلام کو ایک بیوی سے ہے. لیا راحیل کی بہن تھی. دونوں چچازاد بہنیں ہیں. بڑی بہن چھوٹی راحیل پسند آ گئی یعقوب علیہ السلام کو.
راحیل چچا زاد بہن پسند آئی، اس سے نکاح کرنا چاہا، تو اس لڑکی کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام کے چچا نے کہا کہ یہ چھوٹی ہے، میں یہ چھوٹی آپ کو اس وقت دے سکتا ہوں جب آپ بڑی سے بھی کریں گے، دونوں سے اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، راحیل بھی ملے گی، لیا سے بھی کرنا ہوگا آپ کو شادی۔ اور پہلی شریعتوں میں 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، سابقہ شریعتوں میں جائز تھا۔ تو ایک ہی باپ کی 2 بیٹیاں لیا اور راحیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ لیا بڑی ہے، راحیل چھوٹی ہے۔ راحیل پسند تھی یعقوب علیہ السلام کو، تو راحیل کی وجہ سے لیا بھی آپ کی زندگی میں آ گئی، تو لیا سے کچھ اولادیں ہیں، پھر بلہا سے کچھ اولادیں ہیں، ایک اور بیوی ہے ان کا نام پتہ نہیں، ذہن میں نہیں ہے میرے، ان سے کچھ اولادیں، اس طرح 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کو۔ تو 10 بیٹے بڑے ہیں، جوان ہیں، 18 17 17 13 سال کے، 14 15 سال کے، 18 سال کے، وہ سب جاتے بکریاں چرانے صبح جنگل میں، شام میں واپس آتے۔ تو اب دیکھا بچوں نے کہ یوسف کو بہت چاہ رہے ہیں، بہت محبت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ تھی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کیوں چاہتے تھے؟ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میری وراثت، نبوت کی وراثت یوسف میں منتقل ہونے والی ہے، میرے بعد نبوت کا منصب یوسف کو ملنے والا ہے۔ اس اعتبار سے وہ یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے، تو بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ہم بھی تو ان کے بیٹے ہیں، مگر یہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، تو چلو کیا کریں، اب حسد میں آ کر پلاننگ کی کہ قتل کر دیں، یوسف کا قتل کر دیں۔ پھر بڑے بھائی نے، یہودا نے یا کسی اور بھائی، لاوی نے، منجلا ایک دوسرا بھائی تھا، اس نے کہا نہیں لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے، ہم قتل نہیں کریں گے، قتل کا گناہ کیوں لیں ہم، صرف باپ سے دور کرنا ہے نا، جیسے وہ دور ہو جائے گا باپ کی نگاہوں سے تو باپ کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، محبت حاصل ہو جائے گی۔ یہ بھی دیکھو، یہ بھی کمال ہے، ایک نبی کی محبت حاصل کرنے کی وجہ سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ ایک نبی کی محبت حاصل کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں ان 10 بھائیوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اس لیے نصیب ہوئی کیوں کہ ان کا ارادہ کیا تھا، ایک نبی کی، ایک باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو خیر یوسف کو اجازت لے کے گئے جنگل، لے جا کے راستے میں گرا کے، مار کے تھپڑا، یہ فلاں فلاں، اس کے بعد لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب آ کے کیا کہہ رہے ہیں، بہانہ کیا بنا رہے ہیں، یوسف کہاں ہے، لائے نہیں آتے خود ساتھ، ایک جھوٹی خمیص لے کے آئے، فلما بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر، یوسف علیہ السلام کے آنکھ پہ جو اوپر تھا کرتا، اسے نکال کے ایک بکرا بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون لگا کے، اس خمیص کو جانور کا خون لگا کے لا کے یعقوب علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یہ خون دیکھیے آپ کے بیٹے کا ہے یوسف کا، ہم کیا کریں؟ وہ دوڑ مقابلے میں لگے تھے، ہم بھاگنے میں کون تیز دوڑتا ہے، سارے بھائی ہم دوڑ مقابلے میں مصروف تھے، سامان کے پاس حفاظت کے لیے یوسف کو بٹھا کے گئے تھے، ہم بھاگنے میں مصروف تھے، دوڑ میں مقابلے میں مصروف تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا۔ تو یہ جانے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، بھیجنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو، تم لوگ ضد کر رہے ہو یوسف کو لے جانے کی، مگر مجھے ڈر ہے کہ ان یاکلہ الذئب، کہیں تم اس سے غفلت میں نہ پڑو، غفلت نہ کرو اس سے، اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ تم لے جانا چاہتے ہو یوسف کو، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب بچوں نے بھی کہا کہ ابا کو بھی تو یہی اندیشہ تھا نا، یہی خدشہ تھا نا بھیڑیے کے کھا لینے کا، چلو جا کے یہی بہانہ بنائیں گے کہ آپ جیسا سوچے تھے ویسا ہی ہوا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ عذر پیش کیا اور بہانہ بنایا۔ یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، کیا رحم دل بھیڑیا تھا، کرتا پورا سماگت ہے، کہیں سے نہیں پھٹا، صرف خون لگا ہوا ہے، لیکن کیا رحم دل بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو پھاڑ دیا، میرے بیٹے کو ٹکڑے کر دیا، مگر اس کے اوپر بدن پہ جو خمیص تھی اس کو کہیں سے نہیں پھٹی۔ کتنا رحم دل بھیڑیا تھا، تانے کے طور پر بچوں سے کہا۔ تو خیر سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کی یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے، شرارت ہے، جاؤ جا کے ڈھونڈو، لے کے آؤ، فراق میں رہنے لگے، وہ ساری تفصیل ہے۔ تو اب اس بھیڑیے کا جو ذکر کیا قرآن میں، یعقوب علیہ السلام نے یہ جو لفظ کہا کہ ان یاکلہ الذئب، کہیں وہ بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے، تو کیا وہ بھیڑیا خارج میں موجود ہے؟
کائنات میں دنیا میں موجود ہے نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ہے خالی کہ کوئی بھیڑیا کھا لے گا. وہ کھانے والا بھیڑیا تو ہے ہی نہیں روئے زمین پر. تو جو صرف ذہن میں ہو اس پر جو الف لام لگتا ہے اس کو عہد خارجی کہتے ہیں. الذئب سے مراد ایسا بھیڑیا جو دنیا میں موجود نہیں ہے, صرف یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں. وہ الف لام بتاتا ہے کہ وہ ایسا بھیڑیا ہے جو دنیا میں نہیں ہے, صرف یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ہے. ان یأکلہ الذئب, ذئب بھیڑیا, الذئب الف لام آیا ہے اس پر. وہ الف لام عہد جنسی, عہد ذہنی کا ہے. پھر ایک ہوتا ہے عہد خارجی جس کا وجود دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے. وہ سورہ مزمل کے وہ الفاظ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے کہ فعصا فرعون الرسول, فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. تو کون سے رسول کی نافرمانی کی؟ جو روئے زمین پر موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام, جس کا وجود خارجی کائنات میں موجود ہے, جس ہستی کا. اس اسم پر الف لام آئے تو اس کو الف لام عہد خارجی بولتے ہیں. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں خلق الانسان کے الانسان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پیدا کیا. زیادہ سے زیادہ آدم کی طرف جائے گا ذہن کہ آدم انسان ہے نا, پہلے انسان, پہلے بشر. تو اللہ نے آدم کی بات کی, خلق الانسان سورہ رحمان میں آدم کو پیدا کیا. ایسا ہمارا ذہن کام کر رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خلق الانسان, آدم سے بھی پہلے میں نے آدم کی جان, بشروں کی جان اور ابو البشر ابو الارواح محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. تو کون سے انسان کو پیدا کیا؟ انسان کامل کو پیدا کیا, انسان اکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ کیسے پتا چلا آپ کو الانسان سے مراد محمد رسول اللہ ہے؟ یہ ایسے پتا چلا کہ اس پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے, جنس انسان کو. اب اس کی دو قسمیں ہیں پھر الف لام کی. ایک ایسا الف لام جنسی ہے جو کسی اسم پر داخل ہو, یعنی گویا اس الف لام سے ایک فرد بھی مراد لیا جا سکتا ہے, کئی افراد بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. الف لام جنسی جس اسم پر داخل ہو اس لفظ کا جو معنی ہے اس سے ایک فرد بھی مراد ہو سکتا ہے اور کئی افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی گویا انسان کو پیدا کیا, یعنی مجھے آپ کو سارے جتنے بھی انسان ہیں کائنات کے, وہ اس انسان کو, جن سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. لیکن اگر فرد واحد مراد ہو تو اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ انسانیت کے جتنے کمال ہیں, جتنی عظمتیں ہیں, جتنا حسن, جو خوبیاں سارے انسانوں میں ہے, وہ ساری خوبیاں اگر کسی ایک فرد واحد میں ہو تو وہ فرد واحد بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو وہ فرد واحد سارے انسانوں کے کمال, عظمتیں, حسن جس انسان میں جمع ہے وہ انسان محمد رسول اللہ کے سوا کون ہے؟ سارے انسانوں کے کمالات جس انسان میں ہے, انسان کامل, میرے اندر آپ کے اندر جو کمالات ہیں اور انسانوں میں جو کمالات ہیں, وہ سارے کمالات کا سرچشمہ منبع کون ہے؟ انبیاء. انبیاء کو جو عظمتیں, جو حسن, جو کمالات ملے, وہ سارے کمالات جمع کر کے اللہ نے حضور پاک کے دامن میں رکھ دیے. حضور پاک علیہ السلام کو سارے کمالات عطا کیے. تو گویا انسانیت کی جان, اب ترجمہ یہ ہوگا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا, اور خلق الانسان انسانیت کی جان, جان انسانیت محمد رسول اللہ کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی گہرائی سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, سنیں گے علماء سے, تب جو ہے عظمت سامنے آتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے. انسانیت کی جان, تو اعلیٰ حضرت کی وہ اشعار پیش کرنا چاہتا تھا میں, جس میں آپ, اب یہ تو قرآن نے انسانیت کی جان کہا, مگر قرآن ہی نے ایمان کی جان بھی کہا ہے آپ کو. صرف انسان کی جان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے حضور. انسان ایک جان ہے, ایک بشری قالب ہے. بشری قالب سے روح زیادہ افضل ہے, جان زیادہ ضروری ہے. جان ہے تو یہ ہیکل, یہ باڈی, یہ ہیومن باڈی جس کو ہم قالب بولتے ہیں, یہ قالب کا ساری خوبی, عظمت روح سے ہے. روح ہے تو آپ کا نام ہے, آپ کی شان ہے, آپ کی عزت ہے, آپ کی تکریم ہے, جو کچھ ہے وہ آپ کے روح اندر ہے تو ہے. روح نکل گئی
تو کوئی بھی آپ کا نام بھی نہیں لیتا. روح نکل کے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں بولتے کہ عدیل صاحب پڑے ہوئے ہیں. زید لیٹا ہوا ہے, بکر لیٹا ہوا ہے, روح نکل گئی, بکر سو رہا ہے لیٹا ہوا, نہیں بولتے کیا میت لیٹی ہوئی ہے. کہاں رکھے, میت کہاں ہے, تو میت نام بدل گیا. اب نہیں بولتے وہ فاروق بھائی کہاں ہیں, ایک کسی بندے کا نام فاروق ہے, اس کی روح نکل گئی, اب جسم پڑا ہوا ہے گھر میں, تو آگے رشتے دار جب آئیں گے تو آگے نہیں پوچھتے فاروق صاحب کہاں لیٹے ہوئے ہیں, کہاں ہے فاروق بھائی, نہیں, سب کو یقین ہے کہ فاروق بھائی نکل گئے جسم سے, روح نکل گئی, اب فاروق بھائی نہیں رہے. آتے ہی آنے والا پوچھتا ہے باڈی کہاں ہے, جسم کہاں ہے, جسد کہاں ہے, میت کہاں ہے. تو جو کچھ ہے ہمارا وہ روح کے ہونے سے ہے. روح نہیں ہے تو یہ جسم پورا بیکار ہے, اکڑ جاتی ہے باڈی. آنکھوں سے, کانوں سے, منہ بند کر دیا جاتا ہے, ناکوں میں روئی رکھ دی جاتی ہے, کانوں میں روئی کیوں لگا دی جاتی ہے, منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اندر کا جو غلاظت ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. 12-13 گھنٹے گزرتے ہی کتنا پیار کرنے والا بیٹا ہو, کتنی چاہنے والی, محبت کرنے والی بیٹی ہو, بیوی ہو, لے جاؤ بھائی, لے جاؤ, جلدی لے جاؤ. ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوتا ہے, جلدی لے جاؤ. کوئی بیٹا نہیں بولتا نہیں میرے ابا مت لے جاؤ, نہیں ہے ابا معلوم ہے چلے گئے, اب یہ ان کا باڈی ہے خالی, اسٹرکچر خالی, تو جلد سے جلد لے جاؤ, کتنے چاہنے والے کیوں نہ ہو, لے جاؤ. نہیں ہے تو بدبو پھیلے گی, پیٹ پھٹے گا, جسم پھٹ جاتا ہے, کانوں سے گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے, میل کچیل نکلنا شروع ہو جاتا ہے, ناک سے, آنکھوں سے, منہ سے, تو بند کر دیا جاتا ہے منہ. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان ہے تو یہ سارا کچھ ہے. تو انسانیت کی جان کون ہے؟ ابھی سورہ رحمان سے بتایا خلق الانسان, اللہ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو یہ تو انسانیت کی جان کی بات ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ صرف انسانیت کی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے. اسی ایمان کے جان ہونے کی طرف اعلیٰ حضرت نے ان اشعار میں اشارہ کیا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ, اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. تو جان ایمان, جان انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ, اور سب سے پہلے پیدا کیا. کسی چیز کو ابھی وجود ملا ہی نہیں, سب سے پہلا وجود اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار جو سب سے پہلے ظاہر فرمایا, اپنے نور کے فیض سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی شریف میں ہے, مصنف عبد الرزاق میں ہے, حدیث نور کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. محمد بن المنکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, سوال کیا حضور سے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب حدیث کا مفہوم بھی سمجھیے اور عقیدہ بھی بنائیے, اور اپنی نسلوں کو دیجیے, بچوں کو دیجیے یہ عقیدہ. آج کیسی مسموم زہریلی فضائیں, بدعقیدگی کی ہوائیں کیسی چل رہی ہے, کیا کیا ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے. نور نہیں ہے, نور نہیں ہے, بشر ہے ہماری طرح, انسان ہے, انسان ہے. اب دلائل کیا دے رہے کہ اگر نور ہے تو پھر وہ عبداللہ کون ہے, آمینہ کون ہے, ان کے ماں باپ کئی ہوئے, نور کے کیا ماں باپ ہوتے, نور کیا جو ہے پیدا ہوتا, نور کیا شادی کرتا, اس کے بچے ہوتے, وہ کھاتا پیتا. اس طرح کے اعتراضات سے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. بشریت کا انکار نہیں ہے, قرآن نے حضور پاک علیہ السلام کو بشر کہا ہے, تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے اسی قرآن نے حضور کو نور بھی کہا ہے. نور عبارات بدلتے ہیں تو پھر ضدیں بھی جمع ہوتی ہے. ضد, اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نور کو اور بشر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ رہے ہیں. نور اور بشر ضدیں نہیں ہیں,
یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد یہاں سے اس کا تسلسل آئندہ جمعہ، وقت نہیں ہے سامنے۔ نور اور بشر، انسان، یہ دونوں ضد نہیں ہیں۔ بشر اور جن یہ ضد ہے، نور اور اندھیرا، نور کہتے ہیں روشنی کو، روشنی اور اندھیرا ضد ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ بشر ہیں کا مطلب جن نہیں ہے، ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ ہم نے نبی فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، جنوں میں سے کسی کو نبی بنا کر تمہاری ہدایت کے لیے جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بشر ہیں۔ مگر بشر ہیں کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ نور نہیں ہو سکتے، نور ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بشر بشر ہوتے ہوئے نور ہو سکتا ہے، اور نور نور ہوتے ہوئے بشر ہو سکتا ہے۔ نور بشر ضد نہیں ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، بالکل 1 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، یہ کیا ہے؟ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ قرآن کا ایک نام نور ہے نا، ہدی و نورن، شفاء و نورن۔ ہم نے قرآن نازل کیا، رحمت نازل کیا، شفا نازل کیا، ہدایت نازل کیا، نور نازل کیا۔ تو قرآن کا ایک نام نور ہے، قرآن کی ہر آیت نور ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین نور ہے، وہ نور ہے۔ مگر آپ کو جو سنائی دے رہا ہے، میری زبان سے جو نکل رہا ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ غیر نور ہے۔ اصل جو کلام الحمدللہ رب العالمین جو اصل کلام ہے وہ نور ہے، میری آواز غیر نور ہے۔ تو نور اور غیر نور دونوں جمع ہوئے، دیکھو میری آواز غیر نور ہے، وہ جمع ہو گئی نور کے ساتھ، اور الحمدللہ رب العالمین یہ نور ہے۔ قرآن لے لو آپ ہاتھ میں، کوئی بول سکتا ہے یہ نور نہیں ہے؟ قرآن ہاتھ میں لے کے نور ہے، مگر کیا وہ کاغذ نور ہے؟ کیا وہ سیاہی نور ہے؟ آپ کے ہاتھ نور ہے جس میں وہ قرآن ہے؟ آپ کے ہاتھ غیر نور، وہ قرآن کا اٹا غیر نور، کاغذ غیر نور، سیاہی غیر نور، مگر اس میں جو لکھا ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت نور ہے، یہ آیت نور ہے، اللہ کا کلام ہے، کاغذ نور نہیں ہے۔ تو کاغذ غیر نور ہے مگر نور کے ساتھ جمع ہے، نور اور غیر نور جمع ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے دلیل دیتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نفخ روح کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکنے کے لیے۔ مریم کے پاس ایک حجرے میں تھی مریم، جبرائیل علیہ السلام آئے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک بشری صورت میں، انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے مریم کے پاس۔ مریم نے دیکھا تو اللہ سے پناہ مانگی، تو کون ہے؟ میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو نیک اور متقی ہے تو چلا جا، میں کماری ہوں، کیوں آیا غیر مرد؟ تو مریم نے دیکھا کہ ایک مرد پیکری بشر آپ کے حجرے میں ہے، تو جبرائیل عرض کرتے ہیں انی رسول، میں خدا کا رسول ہوں، اللہ کا رسول قاصد، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو مریم انسان دیکھ رہی ہے مگر ہے کون؟ وہ جبرائیل، اور جبرائیل کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نور ہوتے ہوئے دہیا قلبی صحابی کی شکل میں، انسان کی شکل میں حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ آ کے ایک سفید کپڑے والا بندہ، کالے بالوں والا بندہ آ کر حضور سے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، سوالات کرتا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اچانک نمودار ہوا اور حضور سے سوالات کرنے لگا، تو سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان ہے، مگر اس کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا عمر فاروق سے، یا عمر اتدری من السائل، تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا جو مجھ سے علم حاصل کرنے آیا تھا اور تمہیں علم دینے آیا تھا؟ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے جبرائیل آئے تھے۔ تو جبرائیل نور ہے حقیقت میں، مگر عمر فاروق کو، دیگر صحابہ کو انسان دکھ رہے ہیں۔ تو انسان اور نور، بشر اور نور جمع ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق، اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اور آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ